السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ میں حقوق نبوی کے اوپر سلسلہ وار درس لے کر کے چل رہا ہوں، جس کی یہ چوتھی یا پانچویں کڑی اطاعت رسول کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے درس کے اندر رکھی تھی، اور اسی کا یہ سلسلہ ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی باتیں آج بھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اطاعت اور تقلید میں فرق کیا ہے۔ اطاعت اور تقلید کہتے کس کو ہے اور اس میں فرق کیا ہے، ان دونوں میں میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات رکھ کر کے ختم کروں گا۔ نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یوں تو اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل و مکمل انسان بنا کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے، ہم کتنا بھی اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہم ہرگز شکر اس کا ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہے، اس کی نعمتوں کو بھی، تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے انعام کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، ہرگز نہیں گن سکتے ہو۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، تمام کے تمام جتنے بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر ہے، تمام کے تمام اللہ رب العزت نے مسلمان پیدا فرمائے ہیں۔ یہ تمام کے تمام انسانوں کے اندر صرف فرق ہے، ورنہ یہ مخلوقات جو بے زبان ہے، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، اور یہ تمام کے تمام اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، قوت گویائی دی بولنے کے لیے کہ اپنے دل کی بات وہ زبان سے ادا کر سکے، زبان دیا چکھنے کے لیے، اور یہ فکر، یہ سوچ، یہ دماغ جو دیا فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے، کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں کہ آخر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ دو ہاتھ اور پیر دیے چلنے پھرنے کے لیے اور روزی روٹی کمانے کے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا انہی نعمتوں کا اگر شکر ادا کرنا چاہے ساری زندگی تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں جو بہرے ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو اس دنیا کی رنگینیوں کو، رونقوں کو، اس آسمان کی خوبصورتی کو، اس زمین کی خوبصورتی کو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، محروم ہیں ان نعمتوں سے۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں جو بستر پر کئی سالوں سے لیٹے ہوئے ہیں، مرض میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور یہ کرم ہے کہ ہمیں صحیح سالم انسان بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اور پھر اور قریب لاتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے بعد
مسلمان بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اگر چاہتا وہ ہمیں دوسرے دھرم کے اندر بھی پیدا فرما دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر. ہمارا انجام کیا ہوتا؟ ہمارا حشر کیا ہوتا؟ ہم کہاں ہوتے؟ ہمیں تو دین اسلام کی نالج نہیں, ہمیں تو دین اسلام کے بارے میں معلوم نہیں, ہمارا انجام کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد آخری امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر کے بھیجا. یہ سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت دنیا میں سب سے آخری میں آئی ہے اور یہ دنیا میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سب سے پہلے فیصلہ ان لوگوں کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل البشر تو بنایا اور تمام ادیان تمام قوموں سے افضل ہمیں بنایا. امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے بنایا. یہ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں. میرا مقصد یہ تمہیدی طور پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی پہچان میں بتلا دوں کہ انسان اپنے آپ کو کتنا بھولا ہوا ہے. یہ نعمتوں کو پانے کے باوجود وہ اسلام کی تعلیمات سے کتنا دور سے دور ہے. دنیا کمانے میں وہ مشغول ہے لیکن وہ اپنے دین اور اسلام کی فکر نہیں کرتا ہے. اپنے نبی کی پہچان اس کو نہیں معلوم ہے, اپنے رسول کی پہچان اس کو نہیں معلوم ہے, اس کو قرآن کی تعلیمات نہیں معلوم ہے, اس کو دین اسلام نہیں معلوم ہے, اسے اللہ نہیں معلوم کہ اللہ کہتے کس کو ہے. اگر ایک غیر مسلم کافر ہم سے سوال کر لے نان مسلم کہ اللہ کہتے کس کو ہے تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں. ہمارا ماجرا یہ ہے, ہمارا عالم یہ ہے, ہمارے علم اتنا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کہتے کس کو ہے. اگر ہم سے پوچھ لے کوئی کہ تم اللہ کہتے کس کو ہے, اللہ کی تعریف کیا ہے, تو ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے. تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم پیدا فرمایا, ہمیں فکر, سوچ, زبان, آنکھ, کان دیا, ہر نعمتوں سے نوازا, لیکن ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں. اسلام کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہے. ہمیں اسلام کی ابتدائی چیز ہی نہیں معلوم ہے. اسلام کی مٹھاس, میں کئی ہفتوں سے یہ بات بتلا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام کے یعنی ایمان کے جو 3 اصول ہیں, اسلام کے جو 3 اصول ہیں, کیا ہے؟ پہلا اصول اللہ کی معرفت, دوسرا اصول دین کی معرفت, تیسرا اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. ہم ابھی اسی سے بہت دور ہیں, ہمیں یہی نہیں معلوم ہے. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر ان 3 چیزوں کو کوئی جان لیا تو اس نے ایمان کی حلاوت, ایمان کی چاشنی, ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اس نے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے یہ. اسلام بالکل آسان اور بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس کے اندر آتا ہے کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. لوگوں, میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے, میرے بعد اس سے صرف وہ شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے. پتہ کیا چلا ہمیں؟ پتہ یہ چلا کہ دین اسلام سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل امانت اور دیانت داری کے ساتھ پوری طریقے سے ہم تک پہنچا دیا, اور دین بالکل آسان ہے. لوگوں نے کیا کہا کہ تم جب کوئی دلیل پوچھی جاتی ہے کسی عالم سے, کسی مولوی سے, جناب آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جتنا بولا جا رہا ہے نماز پڑھو, جو کہہ رہے وہ کرو, بس اس کے علاوہ اندر مت گھسو, دین اسلام کی تفصیل مت معلوم کرو, گمراہ ہو جاؤ گے, بہت سخت ہے دین. اس طریقے سے عوام الناس کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے پبلک کو, لوگوں کو جو سیدھے سادھے بھولے بھالے دین اسلام کا علم کم رکھتے ہیں, کم جانتے ہیں, وہ بیچارے اگر دین کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ایسے علماء, ایسے مولوی حضرات موجود ہیں جو امت کو کیا کہتے ہیں کہ دین پر تم چل نہیں سکتے ہو, دین بہت سخت ہے, بہت کٹھن ہے, بہت مشکل ہے, پہاڑ کی طرح اس کو کھڑا کر دیا کہ بڑا سخت ہے, دین کو سمجھ نہیں سکتے ہو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ دین اسلام روز روشن کی طرح, جیسے اتنا آسان اور اتنا روشن ہے یہ کہ جیسے رات کی طرح اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یہ مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. تو میرے بھائیوں, یہ تمہیدی طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھ رہا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو میرا موضوع ہے اطاعت اور یہ تقلید. اطاعت
میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ اطاعت قرآن کریم کی آیت کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کری گویا اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کری۔ دوسری آیت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اور تم اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر تم ان کی اطاعت سے روح گردانی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے، کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم تک دین کو انہوں نے پہنچا دیا، تعلیم دے دی، اب اس کے علاوہ اگر تم کہیں اور دین کو تلاش کرو گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی دھرم اور تلاش کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اطاعت اور اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا، کسی آدمی کے پیچھے چلنا۔ تو حقدار کون ہے جس کے پیچھے ہم چلے؟ اسلام کی تعلیمات جس نے دی ہے، کون ہے وہ؟ پیارے آقا امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتباع کے لیے، یہ اطاعت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہم ان کی اتباع اور ان کی پیروی کریں، یہ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اور تقلید کہتے کس کو ہے؟ تقلید کہتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ پٹا پہننا، پٹا گلے میں ڈالنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف جو عوام میں ہے کہ بغیر کسی حجت، بغیر کسی دلیل کے عالم کے قول کو ماننا، نہ اس سے حجت کرنا نہ اس سے دلیل طلب کرنا۔ اس عالم نے، اس مولانا نے کہہ دیا وہ دلیل ہے، چلنے دو، وہ کہہ دیا بات ختم، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، نہیں، وہ عالم نے جو کہہ دیا ہمیں اس کے پیچھے بس چلنا ہے۔ یہ ہے تقلید، بغیر کسی حجت، بغیر کسی دلیل کے ہم نے مان لیا، تقلید کا گٹا پٹا گلے میں ڈال لیا کہ ہم یا تو حنفی بن جائیں، یا تو ہم شافعی بن جائے، یا تو ہم حنبلی بن جائے، یا تو ہم مالکی بن جائے، جیسے 4 مسلک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر عموماً پائے جاتے ہیں۔ یہ ان ملکوں میں، خصوصاً ان ملکوں میں یہ تعداد زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہمارے ملکوں میں خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، ان ملکوں میں زیادہ تر احناف پائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلکاً یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے پیچھے امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں گے۔ جبکہ ہم امام ابو حنیفہ کی جو تعلیمات ہے اس پر جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تعلیم تو کچھ اور ہے، اور یہاں ہمارے ملکوں کے جو احناف ہیں ان کی تعلیم تو کچھ اور ہے، ان کا کہنا تو کچھ اور ہے۔ ابھی بات آئے گی، ابھی میں پٹارا کھولوں گا، بات آئے گی، ابھی وہ چیز آپ کے سامنے میں خود رکھوں گا۔ بات کوئی کسی کو برا کہنا نہیں ہے، ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، یہ آپ دل و دماغ سے نکال لیں۔ میرا مقصد قرآن اور اسلام کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو تعلیم ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، اور یہ جو تعلیم دے رہے ہیں ان تعلیمات سے ہمیں روح گردانی اختیار کرنا ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تعلیم دے رہے ہیں، ایک بیچارہ عوام پبلک وہ نہیں جانتی ہے، ان کی کتابوں میں وہ تعلیمات دی گئی ہے، ان کی کتابوں میں اس چیزوں کو، اور میں وہ آج اجاگر کروں گا، وہ چیز میں آپ حضرات کے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آئیے میں اطاعت رسول کی ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آگے اپنی بات کو بڑھاتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ، کہ ایک حدیث رسول میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جو ہماری اس محفل پر بالکل صادق آئے گی۔ اس تعلق سے میں یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت، کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دوران سفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کسی مقام پر ٹھہرتے، جب کسی مقام پر سفر میں ہوتے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں توجہ میری طرف دو اللہ کے بندو، بات بڑی اہم ہے اور بہت باریک ہے، میں 2 چیزوں کی طرف آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں۔
فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو میرا درس ہے وہ کن چیزوں کی طرف ہے معلوم ہے آپ حضرات کو؟ بہت باریک سا درس ہے میرے بھائیوں، ذرا سمجھو اس کو، اس فرق کو سمجھو. آج اس امت جھوج رہی ہے اس مسئلے سے. لوگ تعصب پرستی کا شکار ہے. لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو متنفر کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی برائی کر رہے ہیں. برائی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ غلط اور صحیح کی تمیز. مقصد یہ ہے کہ اصل اسلام اور جعلی اسلام، جو نقلی اسلام ہے، اس کی تمیز ہو جائے، لوگوں کو اس کا فرق معلوم پڑے. مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی دل آزاری، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. جو بھی، میں وہی بات آج پھر دہراتا ہوں کہ اگر کافر بھی ہمیں اسلام کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ ہم مانیں گے. ایک شیطان بھی اگر ہمیں کہتا ہے صحیح بات، قرآن اور حدیث کی بات کہتا ہے تو ہم مانیں گے. لیکن اگر وہ ایک مسلمان، داڑھی رکھنے والا، جبہ دستار پہننے والا، سرما پگڑ لگانے والا، سب کچھ پہنا ہوا، اگر وہ اسلام کے اینٹی کوئی بات بول رہا ہے، اسلام کے مخالف کوئی بات کہہ رہا ہے، اسلام کے برعکس کوئی تعلیم دے رہا ہے، تو ہم مانیں گے وہ بات کو؟ نہیں مانیں گے. یہی میں فرق آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور وہ فرق ہے اطاعت اور تقلید. یہ دونوں چیزیں آپ حضرات ذرا واضح طور پر سمجھیں. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بات واضح ہوگی، اور بالکل آسان لہجے میں سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوران سفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کسی مقام پر ٹھہرتے تو وادیوں اور گھاٹیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے. وادیوں میں، وادی جیسے آج دیکھو یہاں وادیاں ہوتی، پہاڑ ہوتے ہیں، یہاں وہاں جا کر کے وہ بکھر جاتے. سفر میں ہوتے کہیں تو بکھر جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت اصل میں عربی میں لمبی ہے، اس لیے میں نص نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے. تم وادیوں میں یہاں وہاں بکھر جاتے ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسی مقام پر ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل کر بیٹھتے کہ ایک ہی کپڑا ان پر ڈال دیا جائے تو سب کو ڈھانک لے. میں آپ حضرات کو ہمیشہ ہر درس کے اندر بولتا ہوں کہ بھائی سمٹ کر کے سامنے بیٹھو. لوگ یہاں سے وہاں بیٹھتے ہے نا. تو یہ مجلس کی برکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اکٹھا ہو کر کے بیٹھو. صحابہ کرام اس طریقے سے اس کے بعد سننے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھنے لگے کہ ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو سارے لوگوں کو ڈھانپ لے. اس میں ایک چیز یہ معلوم پڑی کہ اجتماعیت میں برکت ہے. اجتماعیت میں برکت ہے، اکٹھا ہونے میں، الگ الگ بیٹھنے میں نہیں. دوسری چیز ہمیں کیا معلوم پڑی کہ یہ اطاعت، یہ ہے اطاعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بات ختم. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ان کی جو تعلیمات، جو تقلید میں مطلب تعلیمات دی جاتی ہے، وہ فرق بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا بالکل اختصار کے ساتھ. ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اطاعت اور اتباع کی دوسری مثال میں آپ حضرات کے سامنے صحیح روایت ابو داؤد کی صحیح روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس کو میں نص کے ساتھ پڑھوں گا، آپ سنیں. اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں میں آپ حضرات کو. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ خلعنا علیہ فوضعهما عن یسارہ. تو دوران نماز جب نماز پڑھانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانے لگے، تو دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نالین مبارک کو، جوتیوں کو نکالا اور بائیں طرف رکھ دیا، اور دوران نماز پڑھا رہے ہیں. فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم. جب لوگوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا یہ ماجرا، تو ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو نکال کر کے سائڈ کر دیا. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پوری فرمائے، جب نماز پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، قال ما حملكم على القائكم نعالكم. کہ تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم نے اپنے جوتیوں کو اتار دیا. تم نے صحابہ سے پوچھا، جب نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کہ تم نے اپنی جوتیوں کو کیوں اتار دیا. قالوا
رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا، کہ ہم نے اے نبی آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے نعلین مبارک کو اتارا، آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا، ہم نے بھی اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی اتنے سیدھے سادے، اتنا ذہن سیدھا سادہ۔ کیا اللہ کے نبی ہمیں کیا معلوم، ہم نے آپ کو دیکھا کرتے ہوئے، ہم نے بھی وہی کر ڈالا، ہم نے بھی جوتے اتارے سائڈ میں رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا او قال ادن، کہ دوران نماز جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی کہ اے نبی آپ کی نعلین مبارک کے اندر نیچے کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس لیے اسے نکال دیا۔ وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، فلينظر، تو وہ اپنے جوتیوں کو اچھے سے دیکھ لے، فإن رأى في نعليه قدرا او اذى، اپنی جوتیوں کے اندر کوئی گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دیکھے، فلیمسحہ، تو اس کو وہ صاف کر لے، اس کو نکال دے، ولیصلی فیہما، اور اس میں وہ نماز پڑھ لے، اس میں وہ نماز پڑھ لے۔ اس کے اندر کئی مسئلے ہمیں معلوم پڑے۔ اس حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ اطاعت رسول کا جذبہ دیکھیں صحابہ کرام کا، کہ دوران نماز نبی کو جیسا دیکھا ویسا وہ کرنے لگے۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا معلوم پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں میں بھی امامت کیا کرتے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فوٹو بنا کر کے دیتے کہ دیکھو امام حرم یا حرم کے اندر جوتی پہن کے لوگ، یہ سعودی لوگ گھوم رہے ہیں، ایسی توہین کر رہے، دیکھو بیت اللہ کی توہین کر رہے، مدینہ کی توہین کر رہے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اگر جوتی صاف ہے، حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے کہ پہن کر کے آدمی جا سکتا ہے، صاف ستھری ہے، پاک ہے وہ، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حدیث رسول سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے اور ہمیں وہ عمل کرنا بھی سنت ہے۔ جو نبی نے کیا وہ کیا ہے، اگر ہم کریں تو وہ سنت ہے، اور اس پر کیا ملے گا، ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ نبی نے امامت کروائی، نبی نے جوتی پہن کر کے نماز پڑھی، اگر ہم بھی جوتی پہن کر کے اس وجہ سے نماز پڑھے تو سنت ہے، بالکل اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک تو یہ چیز معلوم پڑی کہ جوتی، اور تیسری چیز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اگر گندگی لگی ہو یا تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو نکال کر کے پہن لو اور نماز پڑھو۔ کیا فرمایا؟ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فیہما کا مطلب ان میں، ان دونوں میں، یعنی تسنیہ کا صیغہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، فیہما، دونوں جوتیاں پہن کر کے نماز ادا کرو۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ اس طریقے سے نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا آج مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اور لوگ بہت سارے ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ جوتیوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، جوتوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے نماز۔ تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ میں نے ابتدا میں ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کری تھی، آپ اس کا ترجمہ سنیں، اور پھر میں آپ حضرات کے سامنے بات کو اور وضاحت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، کہ میں نے اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اطاعت کے تعلق سے، یہ اطاعت کی فضیلت اور اطاعت کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے، پس قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم، آپ کو فیصل نہ مان لے۔ ہمارا اختلاف مذہبی، مسلکی کچھ اختلاف ہے، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ معلوم کیا پڑا ہمیں قرآن آیت سے؟ ہمیں رجوع تاجدار مدینہ کی طرف ہونا پڑے گا۔ امام کائنات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔
قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کی کوئی بات ہم میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی بات کے اندر اختلاف ہو جائے، ہمیں فیصل اور حاکم کس کو بنانا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. یعنی ہمیں دینی معاملات میں بھی کوئی اگر مسئلہ درپیش ہو گیا تب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ فوراً ہمیں حدیث رسول کی طرف دوڑنا ہوگا، ہمیں قرآن کی تعلیمات کی طرف دوڑنا کہ اللہ کے رسول نے اس معاملے میں کیا حکم دیا ہے اور اس کے اندر اسلام کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے. ہمیں فوراً وہاں رجوع ہونا ہوگا، نہ کہ کسی عالم، نہ کہ کسی آدمی نے کوئی قول اپنا کہہ دیا بس اس کے پیچھے ہم چلنے لگے. وہ حدیث رسول بتلا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنا قول بتلا رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہہ رہا ہے کرو ایسا عمل، تو وہ قابل قبول ہرگز ہرگز نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ آپ کو حاکم و فیصل نہ مان لے، پھر جو فیصلہ، پھر کیا فرمایا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دے اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کرے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کرے، فرما برداری کے ساتھ قبول کرے. بات یہاں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ایسے مسئلے بہت سارے امت کے اندر پھیلے ہوئے. میں ان تفصیلوں میں بھی جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ میں نے پچھلے دروس کے اندر وہ سب چیزیں بیان کری ہے. مان لو 11ویں 12ویں 13ویں 40واں شب برات، اسراء معراج اور یہ تمام چیزیں اگر کوئی کہتا ہے کرنے کے لیے اجر و ثواب، بولتا ہے کہ اس کو کرنے سے ثواب اور اجر ملے گا، ہے نا، اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے یہ. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا. تب آپ کو اس میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنی ہوگی، تب آپ کو یہاں سمجھنا ہوگا. جس طریقے سے آپ دنیاوی معاملات کے اندر غلط اور صحیح کی تمیز کرتے ہو، اس طریقے سے دین اور اسلام کے اندر بھی ہماری فکر، ہماری سوچ کو دیکھنا ہوگا. ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ یہ فکر، یہ سوچ کیوں دیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھداری کیوں دی ہے؟ کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے؟ ہاں، دنیا حاصل کرو، لیکن اس سے پہلے دین حاصل کرو، اس سے پہلے دین اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کرو. تو یہ تمام جو معاملات ہیں میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی بتلائے ہیں، وہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے کہ نہیں. یہ 11ویں، یہ 13واں، یہ 40واں، یہ 10واں، 40 دن کے لیے نکلنا، 6 مہینے کے لیے نکلنا، 10 دن کے لیے نکلنا اور نام رجسٹر کروانا، یہ سب دین اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پہلے، ہمیں یہ جاننا ہوگا پہلے. آج لوگوں کو زبردستی نکالا جاتا. مجھے ایک شخص نے بتایا، میں عجیب حیرت میں پڑ گیا. بیچارہ وہ بتانے لگا کہ جناب مجھے مسئلہ بڑا درپیش ہے میرے ساتھ، بہت میں پریشان ہوں، مجھے اس مسئلے کے بارے میں بتاؤ آپ کی کیا صحیح اور کیا غلط ہے. میں نے بولا کیا مسئلہ ہے؟ بولے میں یہاں سے چھٹی پر، ایک تو 2-3 سال کے بعد چھٹی پر جاتے ہیں، 2-3 سال بعد چھٹی پر گیا تو آگے کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگے بھائی نکلو. کس چیز کے لیے؟ 10 دن کے لیے نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، 6 مہینے کے لیے نکلو. ارے بولے یار 2-3 مہینے کی تو چھٹی پر آیا ہوں، 6 مہینہ کہاں سے میں جاؤں گا. بولتے ہیں پیچھے سے کوئی اشارہ کرتا ہے، ہاں اس کا نام لکھو، اس کا نام لکھو. اور میں نے دیکھا بھی ہوں، یہ چیز میں نے بھی دیکھا ہوں، مسجد میں بیٹھے رہو تو پیچھے جو ہوشیار بنا ہوا رہتا ہے وہ نام دیتا ہے، اس کا لکھو، اس کا. تو بیچارہ بیٹھا، اس کو تو نہیں معلوم، وہ پیچھے تو مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ غریب تو نہیں مڑ کے دیکھ رہا. تو جناب ہاں آپ بولیے آپ کا نام کیا ہے؟ ارے میرا نام. اب وہ پیچھے سے تو اشارہ کر دیا ہے غریب. اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ بھائی ماجرا کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے بیچارہ. اب اس کو پیچھے سے کوئی اشارہ کر دیا کہ اس کا نام لکھواؤ، امیر صاحب اس کا نام لکھواؤ. اب ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جلدی سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ. ارے لکھوا لو، پہلے نام لکھوا لو، برکت ہوگی. نام لکھوا لو، بعد میں سوچ تو لو، فکر تو کر لو. اب وہ آدمی بیچارہ بول رہا ہے جناب میں چھٹی پر آیا ہوں، ابھی بیوی بچوں کو بھی میں نہ دیکھوں، اس کے بھی حقوق ہے، ان کو نہ دیکھوں، اور پھر یہاں سے نکل جاؤں بوریا بستر باندھ کر کے 3 مہینے کے لیے. آیا ہی وہ 2-3 مہینے کی چھٹی پر، ایک تو اتنی مشکل سے چھٹی ملتی ہے اور اس میں بھی بول رہے بھائی چلو. ارے زبردستی پکڑ کے لے جا رہے. ارے میں بولا یار بھائی میری چھٹی ہے، میں چھٹی پر آیا ہوں، مجھے کم سے کم بیوی بچوں کے ساتھ نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں، میں دین اسلام پر تو عمل ہی کر رہا ہوں.
تو بھائی آپ لوگ یہاں کے رہواسی ہو، آپ لوگ جاؤ. نہیں، تو ایک وعدہ کرو آپ. بولے کیا وعدہ کرے؟ بولے آپ اگر نہیں نکل رہے ہو تو وعدہ کرو کہ آپ جیسے ہی سعودی عرب پہنچو گے تو کوئی کام نہیں کرو گے، کوئی کام نہیں کرو گے، سب سے پہلے جا کر کے حرم جاؤ گے، عمرہ کرو گے. ارے اب میں گنہگار ہوں کہ نہیں گنہگار ہوں بھائی، میں اگر عمل کروں نہ کروں تو. میں نے بولا یار یہ اسلام میں زبردستی کہاں سے ہے بھائی؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ وہ شرکا بیچارہ یہاں تو معلوم پڑا سعودی مار کے بھگا دے گا. بولے بھائی نہیں، میرے مولوی نے کہا ہے کہ پہلے عمرہ کر. شرکا میں گاڑی نہیں چلاؤں گا، ٹریلر چھوؤں گا نہیں میں جب تک کہ میں عمرہ نہیں کروں گا. ایک تو غریب کے پاس پیسہ نہیں، آدمی وہاں سے آتا ہے تو خالی ہو کر کے آتا ہے، کہاں سے عمرہ کرے گا وہ؟ اس کو جانے کے لیے 200-300 ریال تو لگیں گے، جانے آنے کے لیے صرف ٹریولنگ خرچ ہوگا. تو اس سے وعدہ لے رہا ہے. بولے اب وہ مجھ سے وعدہ لے رہا ہے زبردستی. بولے بھائی آپ کو عمرہ کرنا ہے پہلے. ارے میں بولا یار میں پھنس گیا، یہ تو اب نیک کام ہے، ظاہر تو نیک کام ہے نا کہ عمرہ کرنا. کون انکار کرے بھائی؟ ایک عام آدمی بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ یار عمرہ کرنے بول رہا ہے، نیک کام کرنے بول رہا ہے، میں کیسے انکار کر دوں؟ انکار کروں تو گنہگار بن جاؤں. بولے میں اس مسئلے میں پھنس گیا. میں بولا بھائی آپ گنہگار نہیں ہو، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، عمرہ کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، عمرہ کوئی فرض نہیں ہے، حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. آپ عمرہ کر چکے ہو نا؟ کر چکے، خلاص پھر کیا ہے، پھر تو نفلی عمرے آپ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولے اس طریقے سے ہم کو زبردستی پھر بولتے 30 دن 40 دن. میں بولا بھائی اس کی اسلام میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دین اسلام میں اس چیز کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، یا دین اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو 3 دن کے لیے نکلنا ہے، یا آپ کو 10 دن کے لیے نکلنا ہے، یا آپ کو 40 دن کے لیے نکلنا ہے، یا آپ کو 6 مہینے کے لیے نکلنا ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے. تبلیغ ہے اسلام میں، اسلام کی تبلیغ کرو. دعوت اسلام دو لوگوں کو، تبلیغ کرو. اللہ کے نبی کفار کو تبلیغ کیا کرتے تھے. کہاں کفار کو تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہاں تو بیچارے مسلمان کو ہی پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں، مارکیٹ سے بھی پکڑتے ہیں، کام کر رہا اس کو بھی پکڑ کے لے جاتے، چلو زبردستی لے کر کے جاتے. ایک غیر مسلم کو دعوت دیا، دعوتی کام جو ہے وہ غیر مسلم کو دو. تبلیغ تو آپ کو اہم چیز یہ ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، درس جلوس جلسے جلوس تو ہو ہی رہے مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں کون سا کام ہو رہا ہے؟ کوئی کام نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کو کام کرنا ہے، آپ جھنڈ نکال رہے ہو تو جھنڈ لے کر کے ذرا کفار کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود بھیجا کرتے تھے تو اس چیز کی دعوت دینے کے لیے کس کے پاس بھیجتے تھے؟ مسیحی ہوتے تھے، کفار ہوتے تھے، مجوسی ہوتے تھے، یہودی ہوتے تھے، ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. تو جس کی اصل دین اسلام کے اندر نہ پائی جائے وہ اسلام ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اطاعت کے تعلق سے. اب آئیے میں آپ کو تقلید جامد جو ہوتی ہے، تقلید شخصی جو ہوتی ہے، یہ کس گمراہی کی طرف انسان کو لے کر کے جاتی ہے، میں وہ واقعات، وہ چیزیں، میں اس کی تعلیم میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ذرا آپ خود بھی سنیں اور آپ جا کر کے خود تحقیق کریں، اور اس مولوی سے جو یہ تعلیم دیتا ہے اس مولوی سے وہ تعلیم ذرا پوچھے کہ حضرت یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ اسلام ہے کیا، یہ اسلام کی تعلیم ہے کیا؟ پہلی چیز. چلے آئیے میں رکھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، ذرا غور سے سنیں. بڑی اچھی بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں، تھوڑا ڈینجر بھی رہے گی، ذرا سنیں آپ غور سے. تذکرہ غوثیہ، شریف مولوی شاہ گل حسن صاحب، صفحہ نمبر 349 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. ان کا واقعہ، ان کی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بڑے بابا تھے، بڑے پہنچے ہوئے بابا تھے. کتنے بڑے پہنچے ہوئے بابا تھے یہ دیکھیں ذرا، کہ اتنا بڑا ان کا کمال تھا کہ ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی تو وہ بات پوری ہونا ہی ہونا ہے. ولایت کا معاملہ یہ تھا ان کا. ایک راجا نے پوچھا جناب آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ جو بات کہتے وہ پوری ہو جاتی ہے، ایسی بات کیا آپ کی زبان میں ایسی کون سی تاثیر ہے؟ فرمانے لگے کہ 12 برس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 12 برس سے میں اپنا پاخانہ اور پیشاب کھاتا اور پیتا ہوں، اپنا ہی. یہ کون سی کتاب؟ تذکرہ
غوثیہ شریف مولوی گل حسن، صفحہ نمبر 349، اور اس کا تلاشا اگر چاہیے تو میرے پاس موجود ہے، آپ آ کے مجھ سے لے سکتے ہیں، مجھ سے دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس وہ موجود ہے۔ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بابا کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ہی پاخانہ اور اپنا ہی پیشاب پیتا اور کھاتا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاثیر میری زبان میں ہو گئی ہے کہ میں اگر کسی فقیر کو بھی بول دوں کہ تو راجا ہو جا تو وہ راجا ہو جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، تو نبی رہے، صحابی تو صحابی رہے، یہ بابا کا ماجرا ہے۔ اچھا، یہ اسلام کی تعلیم، یہ تعلیم دینے والے لوگ ہیں، یہ تقلید کی طرف پورا، میرا مقصد کیا ہے بتاؤں، یہ تقلید کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے پیچھے مت چلو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ تعلیم دینے والے لوگ ہیں، یہ تقلید ہے کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ پیچھے چلو، ایسے بابا کی عزت کرو، یہ ولایت ہے۔ یہ ولایت کہیں گے پاخانہ کھانے والا، گندگی کھانے والا، سور کو حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمتیں الگ اور بھی بہت ساری ہیں، جہاں اس کی حکمت میں یہ بھی ہے کہ وہ گندگی کھاتا ہے، اور یہ گندگی کھا رہا انسان۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی کوئی ایک تھا، کسی زمانے میں مر گیا وہ، کہ وہ اپنا ہی پیشاب پیتا تھا، کیا نام تھا اس کا، سیاسی تھا کوئی لیڈر، ہاں کیا نام، جگجیون نہیں کوئی اور تھا، میں نام کیا نام ہے اس کا، نام میں بول رہا ہوں، غیر مسلم تھا وہ، کوئی ایڈوکیٹ یا جج تھا یا کوئی تھا، وہ اس نے کہتا تھا کہ میں اپنا پیشاب خود پیتا تھا۔ ہاں، تو اب یہ بتائیں آپ، ایسے لوگ ہیں، یہ اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے دوسری تعلیم میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، ایک چرسی بابا، دوسری چیز سنیں میری بات سنیں ابھی، ایک چرسی بابا جو چرس بھنگ ڈال کر کے پیتے نا، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں، یہ ملفوظات حیدری صوفی نور عالم صاحب، صفحہ نمبر 126-127، کتاب کا نام ملفوظات حیدری، مصنف کا نام صوفی نور عالم چرسی بابا۔ میاں محمد اسماعیل لاہوری صاحب بہت بڑے پیر تھے کوئی، ان کے پاس درویش آیا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ جناب ولی کی پہچان کیا ہے، ذرا ولی ہوتا کون ہے وہ بتائیں ہم کو، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھا ہے کہ ننگ دھڑنگ بابا اس طریقے سے چرسی آیا، اور یہ اسماعیل صاحب لاہوری کے پاس وہ آیا اور چرس اور گانجا افیم مانگا، اور وہ کوٹنے والا وہ ہوتا ہے نا لکڑی سے، جس سے چرس ورس کوٹتے ہیں، بھانگ اس کو کوٹتے ہیں، تو وہ بھی لیا اس سے اور کھاتے ہوئے جانے لگا۔ تو بولے یہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، دیکھو یہ ولی ہے۔ تو جو درویش اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بولے یہ ولی ہے، یہ اسلام کے خلاف عمل کرنا، یہ ولی ہے، یہاں یہ ولی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آیا، دوسرے دن وہ ڈھول اور وہ کیا نام ہے، کچھ سارنگی اور کچھ بجاتے ہوئے جا رہا ہے وہ، تو پھر کہا درویشوں نے، بولے دیکھو یہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، یہ بھی ولی، یہ تو کیسے اسلام، یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسرے دن ایک متقی پرہیزگار جیسا بن کر کے وہ وہاں سے گزرا، بولے مجھے کچھ آدمی چاہیے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے، یعنی مردے کو کفن وفن پہنانے کے لیے اور جنازے کی نماز وہاں پڑھنے کے لیے کوئی آدمی چاہیے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے۔ تو بولے بھائی یہ درویشوں کو لے کر کے جاؤ، لے کر کے چلے گئے بھائی، درویش صاحب سب چلے گئے ساتھ میں، تو وہ بابا جو تھے ساتھ میں چلے گئے وہاں۔ اب جب وہاں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد وہ اپنے حجرے میں گئے، وہی بابا جو لے کر کے گئے تھے جنازے کی نماز پڑھوانے کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے، وہ حجرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر ہو گئی تو یہ بیچارے جو باہر آئے ہوئے تھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، بولے بھائی مردہ کہاں ہے، کس کو کفن وفن پہلانا ہے؟ تو بولے ٹھیک ہے بھائی۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو بولے حضرت حجرے میں گئے، پتہ نہیں ہے کہاں گئے ہوئے، چلو دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ حجرے میں گئے تو مرے پڑے ہیں اور کفن وفن سب رکھا ہوا، اور باقاعدہ اجرت بھی رکھی ہوئی ہے، پیسہ ویسا جو مطلب کفن وفن پہلانے کا، نہلانے کا، دھلانے کا باقاعدہ پیسہ ویسا رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو نہلایا دھلایا اور اس کو دفنا دیا۔ پھر آ کر کے سارا ماجرا یہ محمد اسماعیل لاہوری صاحب کو بیان کیا، تو بولے کہ یہ وہی چرسی تھا، دیکھو آپ کتنا بڑا ولی ہے، یہ ولی ہے، اس کو ولی بولیں گے۔
آپ خود سوچے ذرا، اسلام اس کے تعلق سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ولی ہے، یہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا، یہ اس کو ولی کہا جائے گا؟ آپ کہو گے ولی؟ ایک پیخانہ کھلا رہا ہے، پیخانہ کھا رہا ہے، اور دوسرا اس کو کیسے معلوم پڑا؟ آپ یہ سوچے ذرا سا، اسلام کی کتنی، اسلام کے خلاف کہ اس کو کیسے معلوم پڑا کہ وہ مرنے والا ہے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت، قرآن کے خلاف، قرآن کے خلاف یہ واقعہ ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی جان یہ نہیں جان سکتی کہ وہ کس زمین پر اور کہاں مرے گا، کب مرے گا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اس مردے اس کو کہاں سے معلوم پڑا؟ یہ بھنگی کو، چرسی کو، یہ گردنے کو کہاں سے معلوم پڑا کہ میں مرنے والا ہوں؟ اچھا آئیے، یہ تو بھائی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ساری دنیا ہی اپنی غلاظت اپنے ان کے اوپر تھوپتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اور بھی بہت سارے نام دیتے ہیں، میں برا نہ مانے، میں اصل میں یہ نام لوگ کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو اس نام، اس ٹائٹلوں سے بولتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں برا نہ ماننا میرے بھائیوں، برا نہ ماننا، یہ نام سے، ٹائٹل سے لوگ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ نام لے لے کر کے بول رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بات آئی ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو غلط اور صحیح کی تمیز ہو سکے، آپ سمجھ سکو کہ حقیقت ہے کیا، یہ سمجھ سکو۔ اچھا، ایک کتاب مسلک علماء دیوبند اور حب رسول، مفتی محمود حسن صاحب کی، صفحہ نمبر 18، مسلک علماء دیوبند اور حب رسول، یہ کتاب ہے جس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علماء دیوبند کیا ہے، یہ جنتی ہیں، اور لوگ جو بھی ان کے پیروکار ہیں سب جنتی ہیں۔ یہ باتیں کیسے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول کی وہ زیارت کیا کرتا تھا۔ بات دیکھو کہاں سے کہاں ملے گی ابھی، ہاں واقعہ آپ سنیں ذرا، واقعہ کہاں سے کوئی تال میل ہی نہیں ہے بات کا، کتنا لمبا عرصہ ہے، 1400 سال کا عرصہ ہے، نبی کا زمانہ اور یہ زمانہ۔ ابھی دیکھیں آپ، واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا، تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے کیا خیال ہے، آپ رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشید احمد گنگوہی جو ہے، ان کے ایک طرف محمد یحییٰ اور ایک طرف مولانا محمد خلیل صاحب ہوں گے، اور یہ لوگ صحیح رہنمائی کر ان کے پیچھے جو چلے گا وہ صحیح راستہ پائے گا، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ صحیح راستہ پائے گا۔ یہ راستہ بنایا ان لوگوں نے، چور دروازہ کھولا اس طریقے سے۔ اب یہ ایک عام آدمی سنتا ہے تو بولتا ہے ہاں مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے، تب تو ہمیں پیر پرستی، علماء پرستی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلتے جاؤ، جنت تو مل ہی جائے گی۔ اچھا آگے ماجرا کیا ہے وہ دیکھیں آپ۔ ایک شخص ان کی محفل میں، کس کی محفل میں؟ رشید احمد گنگوہی کی محفل میں، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی، یہ سب تراشے میرے پاس موجود ہے، ان کتابوں کے تراشے میرے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے رہے مجھ سے لے سکتا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے ثبوت کے طور پر۔ تو ایک شخص رشید احمد گنگوہی کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور رونے لگا، تو رشید احمد گنگوہی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے، ماجرا کیا ہے، کیا وجہ سے رو رہے؟ کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جہنم کا تذکرہ، جہنم جب یاد کرتا ہوں تو مجھے ڈر ہونے لگتا ہے، خوف آنے لگتا ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو بولے تو کیوں روتا ہے، مت رو، تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے پیچھے، یعنی انہوں نے کیا جملہ کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ کہنا کہ نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی، یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب کے اندر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تیرے آدمیوں کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا، مطلب جنت میں بھیجا جائے گا، دوزخ نہیں تو جنت ہی ہے نا، تیرے آدمیوں کو، یہ تو بھائی گیری والی بات ہو گئی، بھائی تیرا میرا بمبئی بولے بھائی تیرے آدمی آئیں گے تو
چلے گا بھائی، کرسی لگ جائے گی، وہ تمہارے آدمی آئیں گے تو زمین میں بیٹھیں گے، وہ حال ہو گیا بھائی تیرے آدمی. وہی بات صحیح ثابت ہو گئی کہ مجھے 2 سال پہلے ایک لڑکا تھا جو ہمارے ساتھ کام کرتا تھا. یہ وہی بات صادق مجھے ابھی یاد آ گئی، وہی بات کہ وہ آدمی کہنے لگا رے تم لوگ ہاوڑے ہبڑے، تم لوگ کی کیا بات ہے. چرسی، ہاں چرسی ہے، وہ بھی گرد اللہ چرسی بیوڑا، وہ آدمی وہ کہہ رہا ہے جو نماز کبھی نہیں پڑھتا، کبھی دین روزہ کچھ نہیں. بولے ہم لوگ تو بھائی بابا ولی والے لوگ ہیں، بابا خواجہ فرید خواجہ والے لوگ ہیں، چشتی قادری والے لوگ ہیں. ہم لوگ کا کیا ہے، ہم لوگ جب ایسے جنت کی طرف جاتے رہیں گے، اس کی بات بتا رہا ہوں میں آپ حضرات کو. ہاں اس کی بات میں بتا کہ ہم لوگ ایسے جنت کی طرف جاتے رہیں گے تو فرشتے روک لیں گے. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ بمبئی کی زبان میں ایسا بول رہا ہے وہ، ہاں کہ اے بھائی کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ بولے جنت پہ جا رہے ہیں. بولے جنت پہ جا رہے کیوں؟ فوراً ہم لوگ چلانا شروع کریں گے، خواجہ خواجہ، او خواجہ آئیں گے، فرشتوں کو ڈانٹیں گے، کیا ہے یہ میرے ماننے والے لوگ، چلو جنت میں. چلے گئے جنت میں، وہاں بھی لوگ آئیں گے، جاتے رہیں گے. اللہ عجیب بات ہے، عجیب یہ اسلام ہے، سوچے آپ. تو وہ کہہ رہے پھر وہاں بھی لوگ آئیں گے، فرشتے دیکھیں گے، اے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ارے ہم لوگ تو صحیح راستے پہ چلنے والے تھے، ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں. بولے تم لوگ جنت میں جا رہے ہیں؟ کوئی پیر نہیں، چل جہنم میں چلو، تم لوگ کا انجام یہ ہونے والا ہے. ارے میں بولا واہ کیا بات ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ دین نہ اسلام، چرس گانجا افیم پیو اور اس کے بعد جنت بھی ٹھکانہ ہو جائے. ماشاءاللہ کیا بات ہے یار. اور یہاں آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور چرس گنجا افیم بھی نہ پیے تو بیچارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو سیدھا جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. کیا اسلام ہے یہ؟ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ عجیب فکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ ہے تقلیدی مزاج. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اطاعت اور یہ ہے تقلید، یہ ہے دونوں میں فرق. یہ ہے اینٹی اسلام، یہ ہے اسلام کے خلاف تعلیمات، یہ ہے اسلام کے ساتھ کھلواڑ، یہ ہے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ، مسخرہ، مذاق، استہزاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تعلیمات دی ہے سنڈاس کھانے کی، پیخانہ کھانے کی، غیب کا علم دینے کی، جنتی اور دوزخی بنانے کی. عجیب بات ہے امت کا مسئلہ، یہ عجیب و غریب مسئلہ بنا ہوا ہے آج کہ آپ یہ تعلیم دے رہے ہو کہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہو کہ میرے پیچھے چلو، وعدہ کیا گیا جنت مل جائے گی. یہ ہے تقلید. یہ تقلید گمراہیت کی طرف لے جانے والی ہے. اور جو میں نے تعلیم آپ کو بتلائی اطاعت رسول کی، وہ اگر آپ عمل کرتے ہو تو آپ کے لیے جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگی. آخری بات رکھ کر کے میں اس بات کو، یہ ٹاپک کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ، اور بات تو اس کے اندر بہت لمبی ہے لیکن میں آخری بات رکھ کر کے آپ کے سامنے سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ وہ جو روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ایک دم بخاری کی روایت ہے یہ، اور اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. غور سے سنیں آپ. جو تعلیم دی گئی اللہ کے نبی نے، جو تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے آپ اپنے یہاں سے رخصت ہوں گا. ایک تو قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جاؤ. رسول نے غیب کے علم سے فرمایا کہ کسی کو غیب کا علم نہیں، یہاں تک کہ مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے. اور یہاں تو رشید احمد گنگوہی صاحب دے رہے جنت کی خوشخبری، چلو سب ساتھ میں جنت میں جانے والے ہیں. میرے بھائیوں، میرا مقصد دل آزاری نہیں ہے، میرا مقصد برا بھلا کہنا نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز ہو، لوگ صحیح اور غلط کو پہچانے. تو یہ اسلام کے اینٹی تعلیم ہے، یہ اسلام کے اینٹی، اسلام کے مخالف تعلیم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول عجیب بات ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ عجیب بات ہے کہ کون انکار کرے گا آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ومن یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے پیچھے چلا، جو میری اطاعت اور فرما برداری کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کیا
وہی انکار کیا. اس نے کیا کیا؟ انکار کیا. بخاری کی روایت ہے. اور آسانی کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہی کہ پیر پرستی اور پیچھے چلنا، نبی کے قول کے بھی خلاف چلتے چلے جانا. یہاں تک کہ ایک در مختار یا ہدایت کے اندر ایک چیز بتائی گئی ہے کہ انسان اگر جانور کے ساتھ وطی کرے، بدفعلی کرے، غلط کام کرے، زنا مطلب جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. مجھے ابھی صفحہ نمبر وہ کتاب کا غالباً نام نہیں یاد آ رہا مجھے اس کے اندر، اور میں بتاؤں گا بعد میں تو انشاءاللہ. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان جانور کے ساتھ زنا کرے تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اسلام کی تعلیم. تو یعنی آپ کیا اجازت دے رہے ہو؟ یعنی انسان کرے یہ کام، یہ غلط کام ہے کہ صحیح کام ہے؟ عجیب سی بات ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک کتاب ہے اللہ اکبر، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے، خیر ابھی کتاب کا نام مجھے یاد نہیں. میں نے اس کے اندر پڑھا تھا ایک واقعہ، ایک نسخہ بتایا انہوں نے کہ حج کے دوران اگر آدمی کسی بچی کے ساتھ بدفعلی کر لے تو اس کا حج یہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا وہ احرام نہیں، مطلب اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی حد نہیں، مطلب اس کے اوپر کوئی جس کو کہتے ہیں نا دم نہیں ہے، اس کا حج نہیں باطل ہوگا. یا وہ جانور کے ساتھ وطی کر لیا. یہ تمام باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ تعلیم کیا اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے عین مطابق ہے؟ اسلام کے خلاف ہے یہ تعلیم. تو ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ قال اللہ اور قال الرسول کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. آخری بات، قرآن کی آخری آیت، میرا آخری ایک دم نسخہ. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اس چیز کی اتباع و پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اور یہ ولیوں کی اتباع و پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو. قرآن صاف کہہ رہا ہے ان کی اتباع مت کرو. اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ یہ مدینے والی کی. کس کی اتباع ہونی چاہیے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونا چاہیے اتباع. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. صاف طور پہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پھر بھی بہت کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. بات ایسی ہی ہے یہ کہ جب یہ بات رکھی جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، برا لگ جاتا ہے. بولے یہ سب ایسی ہی باتیں کرتے یہ لوگ کو چھوڑو، یہ لوگ ایسی برائی کرتے. یہ برائی ہے. امت کو گمراہ ہونا، اس کو بتانا کسی کو گڑھے میں جا رہا ہے اس کو گڑھے سے بچا لینا، یہ برائی ہے. کوئی گڑھے کی طرف جا رہا ہے، گر رہا ہے، وہ اس کو بچایا جائے، اس کو تنبیہ کیا جائے کہ جناب یہ غلط ہے مت کرو. تو یہ تو اسلام کے عین مطابق ہے. یہی تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے. یہی تو بات ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. تو یہ برائی ہے. اسلام بولتا ہے سنڈاس کھانے کے لیے. عجیب بات ہے. یہ ہے بابا گیری، یہ چرس گانجا افیم پینے والے لوگ. اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اطاعت اور تقلید میں یہ فرق ہے کہ یہ اگر تقلید اسی کو کہتے ہیں، یہ جو میں نے واقعات رکھے اس کو تقلید کہتے ہیں، اور کتاب و سنت ہے کہ صحابہ کرام کے جو میں نے نصوص اور قرآنی آیات آپ حضرات کے سامنے رکھے، یہ ہے اصل اطاعت اور فرمانبرداری. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس امت کو ان جیسی گمراہیت اور ضلالت سے نکالے. اللہ تعالی برے علماء سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی صحیح تعلیمات پر سارے امتوں کو، سارے لوگوں کو، سارے امتیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے.